رمضان غم خواری کا مہینہ، ایسا مقدس مہینہ جس کو سال کے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اس ماہ میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بہت سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، جس میں ہدایت کی اور نیک و بد کی تمیز کی گئی۔ یہ رحمت و مغفرت، جہنم سے نجات اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا خاص مہینہ ہے۔ رمضان کو سلامتی اور بہتری کمائی کے ساتھ گزارنے کے لیے سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے فحش یا جہالت کی بات نہ کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، لڑائی جھگڑے سے گریز کرے۔ اگر کوئی دوسرا کرنے لگے تو کہے کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ بیوقوف اور ناسمجھ ہے تو خود کو سمجھائے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسی بات کا جواب دینا مناسب ہی نہیں۔ غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی پرہیز کرے۔ تیسری چیز، کان کی حفاظت، ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، ان کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ اعضاء کو بھی ہر طرح کے غلط کاموں سے بچانا ضروری ہے۔ رمضان میں صرف دن میں روزہ اور رات کو تراویح نہیں پڑھی جاتی، بلکہ در حقیقت یہ مہینہ مسلمانوں کی سالانہ تطہیر تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی مشین ہو یا گاڑی، کچھ عرصے کے استعمال سے اس میں میل کچیل آنے لگتی ہے۔ ہماری زندگی کی مشینری 11 مہینے کی مصروفیات میں میل کچیل کا شکار ہو جاتی ہے اور زن آلود ہونے لگتی ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے گناہوں کے میل کچیل کو صاف کر لیں۔ بے دلی سے کی ہوئی عبادات کا اجر و ثواب کم ہوتا ہے۔ ہم سال کے 11 مہینے اسی کیفیت میں گزارتے ہیں۔ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ اللہ نے نزول قرآن کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اس لیے تلاوت قرآن اس ماہ میں کثرت سے کرنا سنت ہے۔ رمضان سے پہلے گناہ کے 2 محرک ہوتے ہیں، نفس اور شیطان۔ رمضان میں شیطان کا محرک اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اب صرف نفس کا محرک رہ گیا، اور ایک دشمن سے مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ جس کا رمضان خیریت سے بغیر گناہ کے گزر گیا، اس کا پورا سال انشاءاللہ خیریت سے گزر جائے گا۔ روزہ اللہ کے لیے اور اس کا اجر ثواب بھی وہی دے گا۔ روزے دار کے منہ سے وہ بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ بروز قیامت سر محشر انسان کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب انسان اپنے رب سے ملے گا۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ خاص طور پر بخشش اور مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں دعائے استغفار، ذکر الہی، درود شریف کی کثرت کریں۔ چلتے پھرتے اپنی زبان کو ان کلمات کا عادی بنا لیں۔ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دل کھول کر ادا کریں۔ کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمائیں۔ امر بالمعروف نہی عن منکر پر عمل کریں۔ رمضان کے ہر لمحے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ روزہ تقویٰ کے نفاذ کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں سکون و عافیت کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ نزول قرآن اسی مبارک اور بابرکت مہینے میں ہوا۔ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، اللہ اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ حائل کر دیتے ہیں۔ اس فاصلے کی مقدار
مشرق و مغرب کے درمیان جتنے فاصلے کی ہے۔ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا نزول ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی خصوصی عنایات میں سے ایک عظیم عنایت و رحمت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر وہ بندہ جو کھڑا یا بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر کر رہا ہو، بلکہ کسی بھی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اگر کسی خوش نصیب کو زندگی بھر میں صرف 10 راتیں ہی گزارنے کی توفیق مل جائے تو کیا اس نے 833 سال 4 ماہ سے زیادہ کامل عبادت میں گزار دی۔ رمضان گزارنے کے بعد لیلۃ القدر یعنی پہلی شوال کو عبادت کو متعین قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مزدور نے جو مہینے بھر مزدوری کی ہے، اللہ اس کی مزدوری بخشش اور مغفرت کی صورت میں دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے معبود کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور انعامات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح طور پر قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔